کرنا چاہیں گے ابتداً گناہ و ثواب کی شرعی حیثیت اور اس کی حقیقت کے حوالے سے اگر کچھ معرفت حاصل ہو جائے ابتداً تو اس کے بعد ہمارے لیے بہت آسان ہوگا اس موضوع پر مزید کلام کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ پہلے تو رئیس بھائی میں ثواب پہ بات کرتا ہوں، پھر جو ہے وہ گناہ کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیں جب ہم ثواب کو دیکھتے ہیں تو ثواب کا لفظ جو ہے یہ ماخوذ ہے ثوب سے، اور ثوب کی ثابہ یثوب ثوباً و ثوباناً، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے العود والرجوع، لوٹنا، لوٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ثواب اسی سے ماخوذ ہے، تو ثواب کا بھی معنی کیا ہے؟ ثواب کا معنی ہے ما یرجع الی الانسان من جزاء اعمالہ، انسان کی طرف انسان کے اعمال کا جو بدلہ راجع ہوتا ہے اسے ثواب کہتے ہیں۔ اور مثابہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے مرجع کے معنی میں، کہ جس کی طرف بار بار رجوع کیا جائے۔ ما یثوب الیہ الناس مرۃ بعد مرہ یا مرۃ بعد اخرى، جس کی طرف لوگ بار بار رجوع کریں، اس جگہ کو، اس مکان کو کہتے ہیں مثابہ۔ سورہ بقرہ میں ہے نا، جہاں بیت اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس بیت کو ہم نے جو ہے وہ مثابہ یعنی مرجع بنایا اور جائے امن بنایا اس گھر کو، یہ بیت اللہ کی شان جو ہے۔ تو یہ جو ثواب کا معنی ہے ما یرجع الی الانسان من جزاء اعمالہ، یہ لغوی معنی ہے، یعنی انسان کے اعمال کا بدلہ جو انسان کی طرف راجع ہوتا ہے، یعنی آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ عمل کا جو بدلہ ہے یہ ثواب کہلاتا ہے۔ اب یہ جو عمل کا بدلہ ہے، اچھے عمل کے بدلے کو بھی ثواب کہا جاتا ہے لغتاً، اور برے عمل کے بدلے کو بھی لغتاً ثواب ہی کہا جاتا ہے، یعنی لغوی معنی میں عموم ہے، یعنی بدلہ، خیر کا بدلہ بھی ثواب ہے، شر کا بدلہ بھی ثواب ہے، لغوی مفہوم اس کا یہ ہے۔ لیکن اس کا جو اکثر استعمال ہے کثرت کے ساتھ، زیادہ استعمال جو ہے وہ نیک کام کے بدلے کا ہے، خیر کے بدلے کا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس کا استعمال دونوں طرح موجود ہے، خیر کے بدلے کے لیے بھی استعمال موجود ہے، شر کے بدلے کے لیے بھی اس کا استعمال موجود ہے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، سورہ مطففین کے اندر ہے نا، کہ یہاں دیکھیں یہ شر کے بدلے کے طور پر یہاں ثواب کا لفظ آیا ثوبہ، تو اس استعمال اس کا جو ہے یہ لغوی ہے، قرآن کے اندر بھی دونوں طرح موجود ہے۔ لیکن جیسے لغت کے اندر اس کا اکثر استعمال جو ہے وہ اچھے کام کے بدلے کے لیے، قرآن میں بھی اس کا اکثر استعمال اچھے کام کے بدلے کے لیے۔ پھر لغوی طور پر جو ثواب ہے، بدلہ جو ہے، یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی اخروی بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دنیاوی بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں بدلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عرف کے اندر یہ خاص ہے اخروی بدلے کے لیے، کہ انسان جو نیک کام کرتا ہے اس کے اس نیک کام کا جو بدلہ اسے آخرت میں ملے گا اسے کہا جاتا ہے ثواب۔ عرف کے اندر یہ تخصیص ہے۔ باقی اصطلاح شرع کے اندر بھی دونوں طرح استعمال ہے، دنیاوی استعمال بھی ہے، دنیاوی جزا کے لیے بھی ہے، دنیاوی بدلے کے لیے بھی استعمال ہے، اخروی بدلے کے لیے بھی اس کا استعمال موجود ہے، خود قرآن کے اندر بھی ہے۔ من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، کہ جو دنیا کے بدلے کا ارادہ کرتا ہے، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، ہم اسے وہ عطا فرماتے ہیں اس میں سے، اور جو آخرت کے بدلے کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو خود قرآن کے اندر بھی ذکر آ گیا۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ثواب کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اصطلاح شرع کے اندر جو استعمال ہے وہ ہے بدلہ، کسی نیک کام کا بدلہ۔ اب وہ بدلہ دنیاوی طور پر بھی ہو سکتا ہے، وہ بدلہ اخروی طور پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم عرف کے اندر جب ثواب کا لفظ بولتے ہیں تو اخروی بدلے کے لیے بولتے ہیں جو اللہ کے نزدیک ہمیں انعام ملنا ہے، وہ اللہ کی رحمت کی صورت میں، اللہ کی طرف سے مغفرت کی صورت میں، اللہ کی طرف سے رضوان رضا کی صورت میں، اور اس کے علاوہ اللہ دیگر جو انعامات عطا فرمائے گا، چاہے وہ حصی انعامات ہوں، چاہے وہ معنوی انعامات ہوں، چاہے فزیکل ہوں، چاہے وہ معنوی ہوں، کہ جو لذت ہے جنت کے اندر ہر طرح کی لذت ہے نا، حصی بھی ہے، معنوی لذت بھی ہے، جو قلب کا سکون ہے وہاں پر، جو معنوی لذت ہے اس پہ بھی اس کا اطلاق، وہ بھی بدلہ ہی اللہ کی طرف سے، تو اس پر بھی اس کا اطلاق موجود ہے۔ یہ تو ہو گئی ثواب کی بات۔ اب آ جائیں دوسری طرف ثواب کے مقابلے میں۔ تو ثواب کے مقابلے میں ہمارے اردو فارسی میں تو گناہ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اصل عربی کے اندر ثواب کی جو ضد ہے وہ ہے عقاب، یعنی جیسے ثواب بدلے کو کہتے ہیں تو عقاب کہتے ہیں سزا کو۔ ثواب ہے نیک کام کا بدلہ، عقاب کس کا بدلہ؟ عقاب ہے برے کام کا بدلہ، یعنی برے کام کی سزا۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ کا عقاب، اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا سخت ہے۔ تو ثواب کے مقابلے میں عقاب ہے، اور جب ہم گناہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کبھی عقاب کے معنی میں کرتے ہیں اور کبھی نافرمانی کے، یعنی گناہ کی ایک
ایک تعبیر ہے اللہ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی. اب اس کو معصیت بھی کہتے ہیں, اس کو عربی میں ذنب بھی کہتے ہیں, اس کو عربی میں اسم بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک اسی لفظ گناہ کی تعبیرات ہیں, جس کو ہم اردو فارسی میں گناہ کہتے ہیں, عربی کے اندر اس کو معصیت سے بھی تعبیر کرتے ہیں, ذنب سے بھی کرتے ہیں, اسم سے بھی کرتے ہیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گناہ ملے گا, اس وقت ہم عقاب کے معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہے, جو برا کام کیا ہے, اس برے کام کے نتیجے میں اس کی سزا جو ملے گی وہ سزا ہے عقاب. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا تو گناہ ملے گا, یعنی اللہ کی طرف سے عقاب کا مستحق ہو جائے گا بندہ, سزا کا مستحق ہوگا. تو یہ گناہ کی تعبیرات بھی میں نے بتا دی. گناہ ذنب کے لیے, معصیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور گناہ عقاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے. جو ڈوز ہیں ان پہ ثواب ہے, اور جو ڈونٹس ہیں, ڈونٹس دو طرح کے ہیں. ایک وہ ڈونٹس ہیں کہ جن کے کرنے پر سزا ہے, جیسے حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے, اور اطاعت کا بار بار کرنا. اور کچھ ڈونٹس وہ ہیں کہ ان سے منع تو کیا گیا ہے, ناپسندیدہ ہے انہیں کرنا, لیکن ان پر عقاب نہیں ہے, ان پہ سزا نہیں ہے, ان پہ گناہ کا ترتب نہیں ہے, جیسے مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا. تو یہ میں نے ساری تفصیلات اس کی جو ہے اجمالی طور پر بہت اچھے انداز میں آپ نے گناہ و ثواب کی تعریف اور ان کی حقیقت کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمائے.